محترم بزرگوں اور بھائیوں، عربی مہینے کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ 2 دن چھوڑ کر کے 12 ربیع الاول کی تاریخ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، دنیا میں تشریف آوری کی جو تاریخ مورخین اسلام نے لکھا ہے وہ 9 بھی لکھا ہے۔ 9، 11، 12 3 قول ہے، لیکن زیادہ مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ کئی بڑے علماء نے 9 تاریخ بھی، یعنی آج کی جو تاریخ ہے 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول کو بھی لکھا ہے کہ 9 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف اسلوب میں، مختلف انداز میں، الگ الگ صورتوں میں، الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اسی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ اس جمعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر کے اعلان نبوت تک مختصر انداز میں خاص چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اس سے پہلے بھی بتایا گیا، ہم سب جانتے ہیں کہ باعث ثواب ہے۔ اللہ کے نبی کا تذکرہ کرنا بھی باعث ثواب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننا بھی باعث ثواب ہے۔ اور اصل مقصد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اقتداء، اللہ کے نبی کی مکمل پیروی، سنتوں پر عمل کرنے والے ہم ہو جائیں۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے سننے کا، بیان کرنے کا۔ اصل سنت ہی ہے، اصل حب رسول یہی ہے۔ یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول آئے اور بس عشق نبوی جاگ اٹھے ایک دم اور بیداری ہو کر کے جلوس نکالیں، یا اسی طرح جو بھی 12 ربیع الاول کے دن کیا جاتا ہے، اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ان کے بعد کے علماء نے کیا۔ 500 سال تک کسی نے کچھ نہیں کیا، بلکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر صاحب نے بھی اللہ کے نبی کا اس طرح سے جشن رسول نہیں منایا ہے، آمد رسول اس طرح سے نہیں منایا جلوس کی شکل میں، جو اس وقت اب منایا جانے لگا ہے۔ بعض لوگ مناتے ہیں، جاہل لوگ مناتے ہیں، جو واقف نہیں ہے تاریخ سے، جو کتابوں سے واقف نہیں ہے، جو سیر صحابہ سے واقف نہیں ہے، جو اپنے اکابرین اولیاء کرام کے طریقے سے اور ان کے سیرت سے واقف نہیں ہے، وہ لوگ مناتے ہیں اس طرح سے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں منایا ہے، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ نے نہیں منایا ہے۔ ابھی قریب کے جو بالکل ابھی 100 سال سے پہلے علماء تھے، انہوں نے نہیں منایا ہے۔ یہ بہت اس کی جو شروعات ہوئی ہے بہت ہی قریب دور سے، ابھی جلدی ہی سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بوڑھے لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا جو ڈرامہ اب کیا جانے لگا ہے عشق رسول کے نام پہ، حب رسول کے نام پہ۔ اصل تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت اپنانا ہے، طریقہ اپنانا ہے۔ وہ ہو نہیں رہا ہے، نمازیں ادا نہیں ہو رہی ہیں، فرائض ادا ہو نہیں رہے ہیں، سنتیں ادا ہو نہیں رہی ہیں، بس ایسے ہی بس ایک دن 12 ربیع الاول آئے، اس دن بھی نمازیں نہیں پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اس دن بھی سنتوں پر عمل نہ کرنے والے کرتے نہیں ہیں۔ اس دن بھی کہ اللہ کے رسول کے آج تو دن بھر عشق کا زیادہ غلبہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کی محبت اچھال کر مار رہی ہے، تو آج تو کم سے کم سنت پر عمل کر لے۔ اس دن بھی سنت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، اس دن بھی گستاخی رسول کیا جاتا ہے، گستاخی اس دن بھی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جھنڈے میں کلمہ لکھا رہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہیں لکھا رہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، کہیں لکھا رہتا ہے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی، نام بھی اللہ کے رسول کا۔ اور ان جھنڈیوں کا ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے گستاخی کی جاتی ہے، عشق رسول پر شیطانیت کس طرح برپا کی جاتی ہے، ہمارے نظروں کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ تو صرف ہم تاریخ بتانے کے لیے الفاظ ادا کیے کہ اس سے پہلے کی تاریخ اٹھا لیں، کہیں کسی تاریخ میں نہیں وجود ملے گا یہ سب کرنے کا۔ کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو محبت نہیں تھی؟ امام احمد ابن حنبل کو محبت نہیں تھی؟ امام شافعی کو محبت نہیں تھی؟ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی؟ اور تبع تابعین جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین کا ایک سلسلہ چلا آیا ہے، کیا ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی اللہ کے رسول کی؟ کیوں نہیں انہوں نے اس طریقے سے منایا جشن رسول، آمد جشن رسول؟ راستے سے جب کوئی ہٹ جاتا ہے، ڈگر سے جب کوئی ہٹ جاتا ہے، یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل دین دے کر کے اس دنیا سے واپس گئے ہیں، مکمل دین ہمیں دے کر کے گئے ہیں، نہیں کہ اب آگے کچھ گھٹاؤ بڑھاؤ۔ گھٹانے بڑھانے کا کوئی سوال ہی نہیں دین میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر گھٹائیں گے بھی تو غلط ہوگا، بڑھائیں گے بھی تو نقصان ہوگا، اسی کا نام گمراہیت ہے۔ مکمل دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے ہیں، اس میں کچھ بھی اگر گھٹاتے بڑھاتے ہیں گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کرنے کا الزام لگاتے ہیں کہ گویا کہ کچھ نہیں دیے یا کچھ جو ہے بچا تھا اس کو بچا کر کے لے کر چلے گئے، اب ہمیں بڑھا دینا چاہیے دین میں۔ کچھ نہیں گھٹانے بڑھانے کی گنجائش ہے۔ جیسا صحابہ نے کیا، جیسا تابعین نے کیا، جیسا تبع تابعین نے کیا، جیسا مجتہدین نے کیا، جیسا اولیاء کرام نے کیا، جیسے چاروں ائمہ نے کیا، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جیسے چاروں سلسلوں کے بزرگوں نے کیا، خواجہ اجمیری نے کیا، خواجہ کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جیسا بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، وہی صحیح ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کی پوری سیرت پڑھ لیں، پوری زندگی پڑھ لیں، پوری سوانح حیات پڑھ ڈالیں کتابوں میں، ان کے زندگی میں کچھ نہیں ملے گا۔ خرافات ہے یہ، عورتیں کو اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، عورتیں اکٹھا ہو جائیں، بس جہاں عورتیں آئیں وہی خرافات، اسی خرافات کی طرف دل کا میلان ہوتا ہے، انسان اسی طرف جاتا ہے، نیکی کی طرف بڑھنے کے بجائے شیطانیت دل و دماغ میں سوار ہو جاتی ہے۔ اور اس نام اتنا سنہرا، یہ تو جشن آمد رسول ہے، یہ تو عشق رسول ہے، یہ حب رسول۔ خیر یہ بہت تفصیلی دوسری طرف بات جا رہی ہے۔ عرض یہ کرنا ہے قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں محبوب نبی کے تعلق سے جو بیان فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے تعلق سے، محبوب نبی کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرمایا ہے، ایمان والوں پر لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ انہی میں سے اپنے محبوب نبی کو ہم نے بھیج دیا، محبوب نبی کو ہم نے دنیا میں بھیج دیا، رسولا من انفسہم یتلو علیہم، وہ ہماری آیتیں پڑھ کر کے ایمان والوں کے سامنے سناتے ہیں، یعنی محبوب نبی قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں، یتلو تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں کی، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو صاف کرتے ہیں، لوگوں کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے سارے کے سارے لوگ گمراہ تھے، گمراہیت سے نکال رہے ہیں محبوب نبی، ایسے عظیم مرتبت، عظیم شخصیت، عالی مرتبت، محسن انسانیت، امام الانبیاء، محبوب رب العالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیج کر کے ایمان والوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے احسان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی کو احسان کو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے جو محبوب رب العالمین دنیا میں تشریف لے آئے، ورنہ ان کی تشریف آوری سے پہلے
پہلے کا ماحول دیکھ لیں، بہت ہی خراب ماحول تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو گناہ نہ کیا جا رہا ہو، اس دھرتی پر، اس زمین پر کوئی ایسا پاپ نہیں تھا جو انسان وہ پاپ نہ کر رہا ہو۔ ہر طرح کی گمراہیت کی دلدل میں انسانیت دھسی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو لوگ ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، عورتوں کا برا حال تھا، غریبوں کا برا حال تھا، بیچارے اور بے کسوں اور لاچاروں کا بہت برا حال تھا، جانوروں کا بہت برا حال تھا، انسانیت اپنے معیار سے گر چکی تھی، جو بڑا تھا، اس کے ہاتھ میں طاقت تھی، وہی سب کچھ تھا، وہی سب کچھ ظلم اٹھا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے 550 سال ہو چکے تھے گئے ہوئے، واپس تشریف لے جائے ہوئے، 550 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ چھٹی صدی ہجری میں یعنی 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی، 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی کچھ ایسے آثار ظاہر ہوئے، لوگوں نے محسوس کر لیا کہ کچھ بہت بڑا انقلاب برپا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ جیسے کہ دن ہونے والا ہوتا ہے تو دن ہونے سے پہلے ہی، سورج کے نکلنے سے پہلے ہی صبح کے جو اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں اور اجالا پن آنے لگتا ہے۔ جیسے جو ہے بارش ہوتی ہے، ابھی دیکھ لیں، بارش سے پہلے جو ہے بادل کا ہو جانا، ہواؤں کا چلنا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بارش ہونے لگے۔ بارش سے پہلے کچھ اس کے اثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی کچھ ایسا ماحول بننے لگا تھا، لوگوں کو پتہ چلنے لگا تھا کہ کچھ بہت بڑا انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ ستارے جو ہے جھکے جا رہے ہیں، بعد میں ان کو پتہ چلا جس رات میں ستارے جھک رہے تھے، جس صبح میں ستارے جھک رہے تھے، اسی صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت تشریف آوری کے وقت کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے، جیسے کہ دیکھا یہ گیا کہ ایک عجیب طرح کا نور عبد المطلب کی حویلی سے نکلا، روشنی نکلی، ایک نور نکلا، اس روشنی میں کہاں سیریا ملک ہے، ملک شام کے بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے محل ظاہر ہونے لگے، دکھنے لگے، اتنے لمبے فاصلے کے محلات دکھ رہے ہیں اس نور، اس روشنی میں۔ بڑے جو ہے فارس میں ایک جو ہے وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، ایک آگ جل رہی تھی، 1000 سال سے وہ آگ جل ہی رہی تھی کنٹینیو، اس کے لیے بڑے آدمی ورکر کام کرنے والے تھے، اس میں تیل ڈالا کرتے تھے، وہ آگ بجھتی نہیں تھی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی، وہ آگ بجھ جاتی ہے، لوگوں کو احساس ہو جاتا آگ بجھی کیسے، ضرور کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ بعد میں ان کو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ لات و عزا حبل منات، یہ بڑے بڑے بت تھے، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کے پجاریوں نے، ان کے سامنے عبادت کرنے والوں نے دیکھا کہ ایک دم سارے بت دھام سے زمین پر گر گئے۔ میں اس بعد میں پتہ چلا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، یہ بڑے بڑے جو بت ہیں سب گر گئے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لاتے ہی بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اللہ کے طرف سے یہ واقعات پیش آئے کہ دنیا میں بہت بڑا انقلاب برپا ہوا، انقلاب برپا ہونے والا ہے، بہت بڑی تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ دن آپ کے چچا ابو لہب جو ایمان نہیں لائے بلکہ ہمیشہ پوری زندگی جو ہے مخالفت میں پیش رہے۔ ابو لہب کی ایک باندی تھی، اس نے جو ہے دودھ پلایا، صوبیہ اس کا نام ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کا پورا واقعہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے 4 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ کے یہاں 2 واقعہ بھی پیش آئے، ایک تو آپ کے بکری چرانے کا واقعہ پیش آیا، بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور دوسرا واقعہ پیش آیا شق صدر کا، یعنی دیکھا، بھائی نے دیکھا
حضرت حلیمہ کی ایک اور بھی صاحبزادے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہو گئے، دودھ شریک بھائی۔ تو بھائی نے دیکھا کہ فرشتے آتے ہیں، سینہ چاک کرتے ہیں، دل نکالتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ویسے ہی جیسا تھا ویسے ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ گھبرا کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لاتی ہیں اور چھوڑ جاتی ہیں، حضرت آمنہ کے حوالے کر جاتی ہیں، اور ڈر جاتی ہیں کہ یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، بڑا عجیب و غریب ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے اس بچے کو تو ہم اس کے ذمہ دار بنیں۔ حضرت آمینہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن نہیں رہ پاتے ہیں، 6 ہی سال کی عمر ہوتی ہے، ابوا نام کی جگہ پہ والدہ محترمہ کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتی ہیں، انتقال ہو جاتا ہے والدہ کے 6 ہی سال کی عمر میں۔ اس کے بعد پھر جو ہے دادا جان کے جو ہے شفقت میں آ جاتے ہیں، تربیت میں آ جاتے ہیں۔ دادا جان عبد المطلب کے پاس بھی 2 ہی سال رہ پاتے ہیں۔ 8 سال کی جب عمر ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابو طالب چچا ہیں، ابو طالب چچا کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال لمبے عرصے تک رہتے ہیں، 40 سال تک ابو طالب کی کفالت میں رہتے ہیں، یعنی ابو طالب کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال۔ 12 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تجارتی ملک شام کا سفر کیا، تجارت کا سفر کیا ملک شام کا، 12 سال کی عمر تھی۔ 15 سال کی جب عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے تو اس وقت ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ فجار، اس میں ابو طالب کو اپنے چچا کو تیر اٹھا اٹھا کر کے دے رہے تھے، یعنی جنگ میں 15 سال کی عمر ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے۔ جنگ فجار اس کا نام ہے، تیر اٹھا کر کے، تلوار اٹھا کر کے دے رہے تھے اور چچا لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے۔ جب 20 سال کی عمر ہوتی ہے تو دوسرا جو ہے تجارتی سفر ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور 20 سال کی عمر میں ایک واقعہ بہت بڑا پیش آتا ہے جس کو حلف الفضول کے نام سے مانا جاتا ہے، لکھا ہے کتابوں میں حلف الفضول۔ حلف الفضول کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہے، نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ایک سنگھٹن بناتے ہیں، ایک تنظیم بناتے ہیں کہ اب کوئی اگر ہمارے شہر میں کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی کسی قبیلے کی طرف سے اگر زیادتی ہوتی ہے تو ہم سب اکٹھے ہو کر کے مقابلہ کریں گے، اور یہ سنگھٹن تیار کرتے ہیں 20 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیے ہیں، ابھی بچپن ہے، بچپن سے جوانی ہے، اور اتنا نرالا بچپن اور اتنی پاکیزگی والی جوانی کہ اس جوانی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صادق ہے، یہ امین ہے۔ 25 سال کی جب عمر ہوتی ہے تو 25 سال میں تجارتی سفر کرتے ہیں ملک شام کا، حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے، اور پھر 25 سال کی عمر ہی میں حضرت خدیجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ اس وقت 40 سال کی تھی، 15 سال بڑی، اور 2 شوہر سے بیوہ تھی حضرت خدیجہ، اور آخر تک یعنی جب تک حضرت خدیجہ باحیات ہوتی ہیں تب تک کوئی دوسرا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد جتنی شادیاں حضور نے کی ہیں وہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد کی ہیں۔ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم کو چھوڑ کر کے قاسم، عبداللہ، اور 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ 4 صاحبزادیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادے، اس میں سے ابراہیم کو چھوڑ کر کے سب کے سب حضرت خدیجہ سے ولادت ہوتی ہے، سب حضرت خدیجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ساری اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جب 30 سال کی عمر ہوتی ہے، 30 سال کی عمر میں تنصیب حجر اسود کا واقعہ پیش آتا ہے، یعنی حجر اسود خانہ کعبہ کو پھر سے گرا کر کے، شہید کر کے پھر سے بنایا جا رہا تھا۔ اس درمیان ایک بڑا معاملہ چھڑ جاتا ہے۔ حجر اسود پتھر جو جنتی پتھر ہے اس کو دیوار میں نصب کون کرے، ہر کوئی دعوے دار تھا، جنگ کا ماحول بن چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ ایسے اس کا جو ہے فیصلہ ایسے ہوگا کہ ایک چادر لائی جائے اور اس چادر میں اس پتھر کو رکھا جائے، اور بڑے بڑے جو سرداران مکہ ہیں، وہ بڑے بڑے سردار لوگ سارے مکمل
مکمل کھڑے ہو کر کے چادر کو پکڑ لیں اور لے جائیں دیوار کے پاس. جب دیوار کے پاس لے جایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس حجر اسود کو اٹھا کر کے دیوار میں نصب کر دیتے ہیں. ایک بہت بڑا جنگی ماحول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کی عمر میں ختم کر دیا. ماحول جنگ کا جو بن چکا تھا وہ اس طرح سے ختم ہوا. 35 سال اور اسی طرح 40 سال کی جب عمر ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کو تنہائی پسند آنے لگی. آپ جاتے تھے کھانا پانی لے کر کے اور غار میں بیٹھ جایا کرتے تھے, کھوہ میں بیٹھ جایا کرتے جس کا نام غار ہرا ہے. وہاں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. ایک دن 2 دن 3 دن تک بیٹھے رہتے تھے, اللہ کی یاد میں عبادت کرتے تھے. جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی اس طرح کی وہ عبادت کرتے تھے. اللہ کی طرف سے اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے, ڈوبے رہتے تھے. کھانا پانی ختم ہو جاتا, واپس تشریف لاتے, پھر لے جاتے اور پھر اسی طرح اللہ کی یاد میں لگے رہتے. 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار تشریف لے آتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ تار جوڑ جاتے ہیں فرشتے. اب آج سے اللہ اور نبی کا ایک تار جوڑ چکا میسج کا. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام سے, اپنی آیتوں سے, اپنی باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو گے اور یہ سلسلے گفتگو آغاز ہو جاتا ہے غار ہیرا سے. وحی کی شکل میں قرآن کریم کی آیت نازل فرما کر کے اقرأ بسم ربک الذی خلق, پہلا حکم پڑھنے کا آتا ہے. اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور بھی حکم آ سکتا تھا. برائی مٹائیے, گمراہیت ختم کیجیے, اللہ کی طرف دعوت دیجیے, ایمان اور تمام چیزوں کی طرف لوگوں کو بلائیے, لوگوں کو ڈرائیے, جہنم سے ڈرائیے, بتوں سے بیزار کیجیے. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں, خانہ کعبہ بتوں سے پٹا ہوا ہے, پہلے اس کو صاف کریے. بہت سے حکم آ سکتے تھے اللہ کی طرف سے, لیکن اللہ کی طرف سے جو پہلا حکم محبوب نبی کو غار ہرا میں 40 سال کی عمر میں جو ملتا ہے وہ یہ کرنے کا حکم ملتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی پڑھائی کا, ایجوکیشن کا, تعلیم کا پہلا حکم آسمان سے اللہ کی طرف سے محبوب نبی کے تعلق سے پوری دنیا کی انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے پڑھنے کا حکم آتا ہے کہ جب سب لوگ پڑھیں گے تو بڑھیں گے, ترقی کریں گے, جانیں گے, جانکاری ہوگی تو ترقی ہی کرتے چلے جائیں گے. جانکاری ہی کے بنیاد پر تو انسان آگے بڑھتا ہے. جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے تو گمراہیت کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. رسومات اور خرافات اور توہمات اور دنیا بھر کی جو برائیاں جو اس سے پہلے پائی جا رہی تھی اس کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا, وہ صرف پڑھنے کی وجہ سے. آج بھی جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں, جو لوگ جانکار نہیں ہیں, جو لوگ جاہل ہیں, یعنی علم سے, جاہل سے مراد وہ بدتمیز نہیں بلکہ جو لوگ قرآن سے حدیث سے واقف ہیں وہی تو تمام برائیاں کر رہے ہیں, وہی تو رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں, وہی تو حب رسول عشق رسول کے جو راستے اپنائے ہوئے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی دین کا کام ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح چیز ہے, لیکن ناواقفیت ہے, قرآن حدیث سے ناواقفیت ہے, صحابہ کرام کی سیرت سے ناواقفیت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ناواقفیت ہے. ان تمام ناواقفیت کی وجہ سے, جاہلیت کی وجہ سے, نہ جاننے کی وجہ ہی سے تمام برائیاں جنم لیتی ہے اور جنم لیتی رہیں گی. سب سے پہلا حکم اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نبی کو پڑھنے ہی کا حکم دیا. پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کو, ایجوکیشن کو اتنا زیادہ عام کیا ہے, اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے, اس پر اتنا زیادہ محنتیں کی ہے, کوششیں کی ہے کہ بڑے بڑے دانشور دنیا کے غیر مسلم لوگ بھی اللہ کے نبی کی اس محنت کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ جو کارنامہ اور یہ انقلاب دنیا میں جو برپا ہوا ہے وہ انتم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے, جد و جہد سے یہ برپا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.